السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 17 ہے روشنی کے اثرات۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، رات میں گاڑی کی لائٹ کی روشنی کی کرنیں چیزوں پر پڑنے سے خالی جگہ اور خالی جگہ سائے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لفظ آئیں گے مکمل اور ناقص۔ بے ہے، چاند گرہن کے وقت خالی جگہ کا سایہ خالی جگہ پر پڑتا ہے۔ یہاں پر زمین اور چاند، زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ جی میں، سورج گرہن کے وقت چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ دال، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت انتشار کی وجہ سے آسمان میں مختلف رنگوں کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ اگلا سوال وجوہات لکھیے۔ الف، زمین کی فضا کے آگے خلا سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب لکھیں گے ہم۔ زمین کی فضائی کرے کے آگے خلا ہوتی ہے، اس لیے روشنی کی شعاعوں کے انتشار ہونے کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نتیجے میں زمین کی فضا کے آگے خلا سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ لکھیں گے ہم۔ سورج وسیع منبع نور ہے جو زمین سے بہت دور واقع ہے۔ سورج کی روشنی اپنے راستے میں کسی شے کا سایہ زمین پر بناتی ہے۔ یہ سایہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن ناقص سایہ موجود ہوتا ہے جو کہ چھاؤں ہوتا ہے۔ اس چھاؤں میں پڑنے کے لیے کافی مقدار میں روشنی موجود ہوتی ہے، اس لیے ہم چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خالی آنکھوں سے سورج گرہن نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہم لکھیں گے۔ زمین سورج سے خطرناک بانائی بنفشی شعاعیں حاصل کرتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت روشنی کی شدت میں کمی ہونے کے باوجود بانائی بنفشی شعاعیں زمین پر پہنچتی ہے۔ اگر ہم خالی آنکھوں سے سورج گرہن کا مشاہدہ کریں تو یہ نقصان دہ شعاعیں ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری نظر کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی بنا پر سورج گرہن کو خالی آنکھوں سے دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، روزمرہ زندگی سے روشنی کے انتشار کی کچھ مثالیں دیجیے۔ تو اس کا جواب، روزمرہ زندگی سے روشنی کے انتشار کی کچھ مثالیں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سنیما پروجیکٹر سے پردے پر آنے والی روشنی کی شعاعیں۔ نمبر 2، چلتی کار کے ہیڈ لیمپ سے دھند کے لبیز غلاف میں سے گزرنے والی روشنی کی شعاعیں۔ نمبر 3، غروب آفتاب کے وقت سورج سرخ ظاہر ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے آسمان کا نیلا نظر آنا۔ اگلا سوال ہے، ہوا میں خوب اونچائی پر اڑنے والے پرندوں ہوائی جہازوں کے سائے زمین پر کیوں نہیں پڑتے؟ تو اس کا جواب ہے، سورج ایک وسیع منبع نور ہے جو جسامت میں زمین سے کافی بڑا ہے۔ جب کوئی پرندہ ہوا میں بلندی پر اڑتا ہے تو اس کا مکمل سایہ چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور آخرکار غائب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت اونچائی پر پرواز کرنے والے پرندوں کا سایہ زمین پر نہیں بنتا، یعنی اونچائی پر جانے پر سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقطۂ منبع سے ناقص سایہ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ نقطۂ منبع نور سے نکلنے والی روشنی کا انتشار نہیں ہوتا۔ اس طرح نقطۂ منبع کے سامنے رکھے ہوئے جسم کا صرف گہرا سایہ پردے پر حاصل ہوتا ہے، ناقص سایہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، روشنی کا انتشار کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں گے ہم۔ فضا میں موجود سالمات اور گرد کے مہین ذرات پر جب روشنی کی شعاعیں پڑتی ہے تو روشنی بکھر جاتی ہے، اسے روشنی کا انتشار کہتے ہیں۔ بکھری ہوئی روشنی کی شعاعیں جب ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو ہمیں روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ آسمان کا نیلا اور سورج کا سرخ نظر آنا، یہ سب روشنی کے انتشار کا نتیجہ ہے۔
اگلا سوال ہے صفر سائے کی حالت میں کیا سایہ حقیقت میں چھپ جاتا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے ہم صفر سائے کے دن دوپہر میں سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اس وقت اپنا سایہ ٹھیک پیروں پر پڑتا ہے۔ یہ سایہ آنکھوں سے نظر نہ آنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سایہ بنا ہی نہیں ہے، لیکن ہاتھ پھیلانے پر سایہ دکھائی دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کانچ کے بند ڈبے میں اگر بتی لگا کر لیزر کی شعاعیں داخل کرے تو کیا وہ دکھائی دیں گی؟ تو جواب لیزر شعاعوں کو دیکھنے کے لیے ان کا انتشار ہونا ضروری ہے۔ کانچ کے بند ڈبے میں دھوئے کے مہین ذرات منتشر ہوتے ہیں، ان ذرات کی وجہ سے لیزر شعاعوں میں بھی انتشار ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھوں میں جاتی ہے اور اس طرح وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگلا سوال ہے گفتگو کیجیے اور لکھیے اگر سورج طلوع نہ ہو تو اس عنوان پر اپنے الفاظ میں سائنسی معلومات پر مضمون لکھیے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے سوچ کے مطابق لکھ سکتا ہے۔ تو جواب اگر سورج طلوع نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 زمین پر کبھی سورج کی روشنی نہیں ہوگی، یہاں ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہے گا۔ نمبر 2 مختلف مظاہر جیسے سورج گرہن، صفر سایہ، آسمان میں مختلف رنگوں پر مشتمل روشنی وغیرہ نظر نہیں آئیں گی۔ نمبر 3 سورج سے روشنی نہ ملنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آئیں گی اور مائع حالت میں موجود پانی جم جائے گا۔ نمبر 4 روشنی نہ ہونے کی وجہ سے نباتات اپنی غذا تیار نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے جانوروں کو غذا نہیں ملیں گی۔ نمبر 5 ہے سمندر کے پانی سے آبی بخارات بننے کا عمل نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے بارش کا عمل رک جائے گا۔ اگلا سوال ہے گہن سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کوشش کریں گے؟ تو جواب ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ گہن ایک قدرتی مظاہر ہے، اس کے لیے ہم درج ذیل اقدامات کریں گے۔ نمبر 1 گہن سے متعلق سائنسی معلومات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نمبر 2 اگر مستقبل میں کسی گہن کے لگنے کا امکان ہو تو اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ نمبر 3 ہم لوگوں کو مخصوص چشموں اور دوربین کے ذریعے گہن دیکھنے کا مشورہ دیں گے۔ نمبر 4 گہن لگنے کے ماڈل بنا کر لوگوں کو اس حقیقت سے واقف کرائیں گے۔ اس طرح سے گہن سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس طرح سے ہم اسے دور کریں گے۔ اگلا سوال ہے مختلف گہن اور اس کی حالت۔ اس کا جواب لکھیں گے ہم اے ہے سورج گہن۔ ایک خط مستقیم میں چاند جب سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ تو مکمل سورج گہن سے پہلا ہے مکمل سورج گہن، اس میں اسے ہم زمین کے اس حصے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جہاں چاند کا مکمل سایہ بنتا ہے۔ سورج کا کرہ چاند سے مکمل طور پر ڈھک جاتا ہے اور زمین کے جس حصے پر چاند کا سایہ پڑتا ہے وہاں مکمل اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ اگلا ہے جزوی سورج گہن، اسے ہم زمین کے اس حصے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جہاں چاند کا ناقص سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ جب چاند سورج کے کرے کو مکمل طور پر نہیں ڈھکتا ہے تو جزوی سورج گہن ہوتا ہے۔ اگلا حلقہ دار یا دائرہ نما سورج گہن، یہ گہن زمین کے اس حصے پر نظر آتا ہے جہاں چاند کے مکمل سائے کا ایک تھوڑا سا حصہ زمین پر پڑتا ہے۔ سورج کے کنارے کے حلقے کو چھوڑ کر باقی تمام حصہ چاند کے سائے کے ذریعے ڈھک لیا جاتا ہے۔ سورج کے کنارے کا حلقہ ایک روشن دار انگوٹھی کی طرح نظر آتا ہے۔ بھی ہے چاند گہن، ایک خط مستقیم میں زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، اس طرح سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ تو اس وقت مکمل چاند گہن، اس حالت میں زمین کے سائے میں پورا چاند آ جاتا ہے، اور جزوی چاند گہن یعنی اس حالت میں چاند کے کچھ حصے پر زمین کا سایہ پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے فرق واضح کیجیے روشنی کا نقطہی منبع اور وسیع منبع۔ اس میں ہمیں فرق لکھنا ہے تو اس طرح سے فرق لکھیں گے روشنی کا نقطہی منبع، روشنی کا وسیع منبع۔ تو اس میں ہم پہلا لکھیں گے یہ منبع شکل کے لحاظ سے بہت باریک ہوتا ہے اور یہ منبع شکل کے لحاظ سے وسیع یا بڑا ہوتا ہے۔ دو ہے اس منبع سے شے کا صرف ایک ہی سایہ حاصل ہوتا ہے اور اس منبع سے شے کے دو سائے حاصل ہوتے ہیں۔
اس کی مثال ہے دفتی کے مہم، سوراخ سے گزرنے والی روشنی، اور اس کی مثال ہے سورج اور ٹارچ۔ اس طرح سے یہ فرق لکھنا ہے ہمیں۔ اگلا ہے مکمل سایہ اور ناقص سایہ، ان دونوں کے بیچ میں فرق لکھنا ہے۔ اسی طرح سے لکھیں گے مکمل سایہ اور ناقص سایہ۔ اس میں پہلا ہے مکمل سایہ گہرا ہوتا ہے، ناقص سایہ ہلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، نقطۂ منبع اور وسیع منبع نور سے مکمل سایہ حاصل ہوتا ہے، صرف وسیع منبع نور سے ناقص سایہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا ہے مکمل سایہ کے حصے سے مکمل گہن دکھائی دیتا ہے، ناقص سایہ کے حصے سے جزوی گہن دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ سوالات کے جوابات مکمل کرنے ہیں۔